نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیت 43 to 44 میں مصر کے بادشاہ کے خواب کے متعلق جانیں گے۔ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ تو آئیے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر کے متعلق جانتے ہیں۔ آیت 45 to 49۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، بس مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف علیہ السلام، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت 50 میں جانیں گے کہ بادشاہ کے بلانے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ آیت 51 to 52 میں ہم جانیں گے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا گواہی دی۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، الحمدللہ۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایسا ہی ہے یا رب العالمین، تو ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور پہلو کو دیکھیں گے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.